اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، موضوع ہے، وہ ہے مولانا الطاف حسین حالی کی نظم کے کچھ سوالات ہیں، ان سوالات کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ آپ نے یہ پڑھا ہے تعلیم سے بے توجہ کا نتیجہ، جو نظم کا عنوان تھا، وہ آپ نے پڑھی ہے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ تعلیم کے کیا فائدے ہیں، اور اگر تعلیم سے ہم منہ موڑیں تو اس کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ اسی کے کچھ سوالات ہیں آج، ان سوالات کے بارے میں آج ہم جانیں گے یہاں۔ پہلا سوال ہے، تعلیم کی قدر و قیمت کیا ہے؟ یعنی جو تعلیم ہے اس کی قیمت کیا ہے، اس کی قدر کیا ہے؟ اگر ہم کہیں گے کہ تعلیم کی قدر و قیمت لا انتہا ہے، یعنی اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، تعلیم کی قدر و قیمت کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، کیونکہ تعلیم سے انسان کی زندگی، آدمی کی زندگی سنور جاتی ہے۔ یہ تعلیم ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے، ورنہ انسان تو حیوانوں کی طرح ہے۔ اس تعلیم سے آدمی کی زندگی سنور جاتی ہے، تعلیم سے ترقی کے راستے کھلتے ہیں، آدمی کسی کا محتاج نہیں رہتا ہے۔ جو تعلیم یافتہ آدمی ہوتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے، وہ کوئی بھی کام اچھی طرح سے کر سکتا ہے۔ یعنی جو تعلیم ہے، تعلیم یافتہ لوگ جو ہوتے ہیں، وہ جو بھی کام کرتے ہیں اچھی طرح سے کرتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام جو ہم کرتے ہیں یہ کیسے کرنا ہوتا ہے، کیونکہ انہیں تعلیم ہے، انہیں علم ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی اگر قیمت کے بارے میں جانیں گے تو یہ لا انتہا ہے، تعلیم کی قدر قیمت جو ہے لا انتہا ہے۔ دوسرا سوال ہے اس کا، حکومت اور قوموں پر زوال کیسے آتا ہے؟ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے یہ، حکومت اور قوموں پر زوال کیسے آتا ہے؟ حکومت اور قوموں کو تعلیم کی طرح بے توجہ برتنے سے زوال آ گیا۔ یعنی جو بھی حکومتیں، جن حکومتوں پر آج تک زوال آ گیا ہے، جن قوموں پر آج تک زوال آ گیا ہے، انہیں صرف اگر دیکھیں گے کیا وجہ تھا، وجہ تو یہی تھی کہ ان حکومتوں نے تعلیم کی طرف توجہ نہیں دی، ان حکومتوں نے تعلیم جو ہے وہ نہیں پڑھی ہے، توجہ نہیں دی ہے تعلیم کی طرف۔ یہ وجہ ہے جو حکومت اور قومیں زوال پہ آتے ہیں، زوال جنہیں آتے ہیں، ان کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ تعلیم کی طرف راغب نہیں ہے، وہ تعلیم نہیں پڑھتے ہیں۔ اس لیے میں نے کل بھی آپ کو کہا ہے، اس نظم میں آپ کو کہا ہے، بہت ضروری ہے کہ آپ کو تعلیم کی طرف توجہ دینا۔ آج کی جو حالات ہیں، آپ سکول نہیں آتے ہیں کیونکہ یہ جو ایک وبائی بیماری پھیلی ہوئی ہے، اس سے تو ہمیں پہلے اپنی جان کو بچانا ہے۔ آپ گھر پہ ہی ہیں، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ گھر پہ ہی تعلیم پڑھتے رہنا، اس کی طرف توجہ رکھتے رہنا، کیونکہ اگر آپ لوگ تعلیم کی طرف راغب نہیں رہے، اگر آپ تعلیم یافتہ نہ رہے تو جو قومیں آئیں گی، آپ کی نسلیں جو آئیں گے، تو ان کو کیا زوال آئے گا۔ تیسرا سوال ہے اس کا، شرافت اور عزت کا معیار کیا ہے؟ شرافت اور عزت کا معیار کیا ہے؟ اگر دیکھیں گے تو شرافت، تعلیم یافتہ ہونا شرافت اور عزت کا معیار ہے۔ شرافت اور عزت کا معیار اگر دیکھیں گے تو صرف اس کا یہ جواب ہے کہ تعلیم یافتہ ہونا شرافت اور عزت کا معیار ہے۔ یہ ضروری ہے کہ تعلیم یافتہ لوگ ہی شرافت اور عزت والے لوگ ہوتے ہیں۔ چوتھا سوال ہے اس کا، ترک تعلیم کے کیا کیا نقصانات ہیں؟ یہ طلباء و طالبات، یہ بھی بہت امپورٹنٹ سوال ہے، ترک تعلیم کے کیا کیا نقصان ہیں؟ ترک تعلیم جب انسان ہوتا ہے تو بے ہنر ہو کر ایک دوسرے کا محتاج ہو جاتا ہے،
جن لوگوں کو تعلیم نہیں ہوتی ہے، جب لوگ تعلیم ہی چھوڑتے ہیں تو وہ انسان ایک دوسرے کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں بار بار آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ترک تعلیم نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو تعلیم کی طرف راغب ہونا، آپ تعلیم پڑھتے رہنا۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ بے ہنر ہو، اگر آپ نے ترک تعلیم کیا تو پھر انسان کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ تعلیم پڑھتے رہنا، تعلیم یافتہ ہونا انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کا 5واں سوال ہے، کسی ملک کی ترقی کن چیزوں سے ہو سکتی ہے؟ یعنی اگر کسی ملک کی ہمیں ترقی کے بارے میں سوچنا ہو تو کیسے اس کی ملک کی ترقی ہو سکتی ہے؟ جواب ہے اس کا، ملک اور عوام کی ترقی کا راز صرف تعلیم حاصل کرنے میں ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے کہ ملک اور عوام کی جو ترقی کا راز ہے وہ ہے تعلیم ہے، تعلیم یافتہ ہونے میں۔ ترقی کے راز جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہونے میں ہے۔ تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ آدمی کو علم، فن اور ہنر سے فائدہ ملتا ہے، کیونکہ آدمی کو اگر فائدہ ملتا ہے تو وہ کون دیتا ہے؟ اسے علم ہی دیتا ہے اور وہ ترقی کرتا ہے۔ اسی طرح ایک گھر کی اگر ہم دیکھیں گے، ایک گھر ترقی کیسے کرتا ہے؟ ایک گھر تبھی ترقی کر سکتا ہے جب اس گھر میں تعلیم یافتہ لوگ ہیں۔ اگر اس گھر میں کوئی تعلیم یافتہ نہ ہو، اگر کسی گھر میں کوئی تعلیم یافتہ نہ ہو تو وہ گھر ترقی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ترقی کیسے کی جاتی ہے۔ اس کا آخری سوال ہے، جس میں جو سوال ہے اس شاعر کا حوالہ دے کر اس بند کی وضاحت کیجیے۔ یعنی اس نے پہلا بند آپ نے پڑھا ہے وہ اس نے یہاں لکھا ہے، کہا یہاں سوال میں یہ کہا کہ شاعر کا حوالہ دے کر اس بند کی وضاحت کیجیے۔ جنہوں نے کی تعلیم کی قدر و قیمت، نہ جانے مسلط ہوئی ان پہ ظلمت۔ ملوک اور سلاطین نے کھوئی حکومت، گھرانوں پہ چھائی امیروں کی نکبت۔ رہے خاندانی نے عزت کے قابل، ہوئے سارے دعوے شرافت کے باطل۔ شاعر کون ہے؟ یعنی ہمیں پہلے شاعر کا حوالہ دینا ہے، دیکھنا ہے کہ شاعر کون تھا۔ شاباش، شاعر تھا مولانا الطاف حسین حالی۔ مولانا الطاف حسین حالی نے یہ نظم لکھی ہے۔ اس نظم کا نام تھا تعلیم سے بے توجہ کا نتیجہ۔ نظم کے اس عنوان تھا تعلیم سے بے توجہی کا نتیجہ۔ اس میں الطاف حسین حالی نے یہ اس کا پہلا بند ہے، اس نظم کا پہلا بند ہے۔ اس نظم میں کیا کہا اس نے؟ جنہوں نے کی تعلیم سے قدر و قیمت، جنہوں نے کی تعلیم کی قدر و قیمت، نہ جانے مسلط ہوئی ان پہ ظلمت۔ الطاف حسین حالی نظم کے اس بند میں کہتے ہیں، جن لوگوں نے تعلیم کی قدر و قیمت نہ جانی، جن لوگوں نے تعلیم کی قدر و قیمت نہ کی، جن لوگوں کو تعلیم کی قدر و قیمت کا پتہ ہی نہیں ہے، ان پر جہالت چھا گئی ہے۔ بادشاہوں کو اسی وجہ سے یہ حکومتیں چھوڑنا پڑی۔ جو بڑے بڑے بادشاہ ہیں جنہیں تعلیم کی قدر و قیمت کا پتہ نہیں ہے، انہیں اسی وجہ سے حکومتیں چھوڑنا پڑی۔ امیروں کے گھروں میں مفلسی آ گئی۔ جو بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، جب ان کو پتہ یہ نہیں ہے، جب انہوں نے تعلیم کی طرف توجہ نہیں دی تو ان گھروں میں مفلسی آ گئی، غربت آ گئی، خاندانی لوگوں کی عزت ختم ہو گئی ہے۔ یعنی جس گھر میں تعلیم یافتہ نہیں ہے تو اس گھر کی عزت بھی ختم ہوتی ہے، عزت ہی نہیں رہتی ہے۔ شریفوں کی شرافت، جو لوگ شریفت کے دعویٰ کرتے ہیں، شریف لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا ان کی شرافت جھوٹی ثابت ہوتی ہے، ان کی شرافت جھوٹی ثابت ہوتی ہے۔ یہ پہلا بند تھا اس نظم کا، جس نظم کا نام تھا تعلیم سے بے توجہی کا نتیجہ،
اور اس کے کا جو لکھنے والا ہے وہ تھا مولانا الطاف حسین حالی. حالی نے اس پہلے ہی بند میں تعلیم کی قدر و قیمت کے بارے میں کہا ہے کہ تعلیم جو بے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، جو تعلیم کے بارے میں نہیں جانتے، جنہیں تعلیم کی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے، ان پر جہالت چھا جاتی ہے. بادشاہوں کو ان کی حکومتیں چھوڑنے پڑتی ہے. امیروں کے گھروں میں مفلسی آتی ہے اور خاندانی لوگوں کو جو عزت ہوگی، شریفوں کی شرافت جھوٹی ثابت ہوتی ہے. اس لیے یہ تھا پہلا بند، اور اس کے جو سوالات، یہ سوالات ہیں جو میں نے آپ کو یہاں لکھائے ہیں بورڈ پر. اس کا ہم نے پورا ایک ویڈیو بھی بنایا ہے. مجھے امید ہے آپ یہ سوال دیکھو گے اور انشاءاللہ یاد بھی کرو گے. تھینکس.